فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب غدیر ہماری عید۔ مصنفہ ہیں سیدہ عابدہ نرجس صاحبہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 48 ہے۔ عنوان ہے رسول اللہ رونق افروز ممبر پر۔ نماز ختم ہو چکی تھی مگر صحابہ کو وہیں بیٹھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اللہ کا خصوصی پیغام ان تک پہنچا دیا جائے۔ وسیع میدان، دوپہر کا وقت، چمکتا سورج اور عرب کی گرمی، دور دور کہیں کہیں جھاڑیاں اور ببول کے درخت تھے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے صحابہ نے درختوں پر چادریں ڈال کر کچھ سایہ بنایا تھا۔ جن کے قریب درخت یا جھاڑیاں نہیں تھیں انہوں نے اپنی عبائیں گرم زمین پر بچھا کر سروں پر رومال ڈال لیے تھے تاکہ موسم کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے انوکھے، سب سے عظیم اور تاریخی ممبر پر تشریف لے گئے، سب سے بلند، سب سے اوپر، جیسا کہ اللہ نے انہیں تمام انبیاء و مرسلین اور تمام امتوں سے بلند اور عظیم بنایا ہے۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع کو صاف نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کی نگاہیں ان کے پیارے، خوبصورت اور نورانی چہرے پر تھیں اور سب سے بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا کون سا ایسا ضروری پیغام پہنچانے والے ہیں جس کے لیے انہیں راستے میں روک لیا گیا ہے۔ اتنے شدید موسم میں ہر ایک کو یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 48، عنوان وحی کی زبان سے خطبہ غدیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے سورہ والنجم میں صاف صاف فرما دیا کہ میرا رسول وہی کچھ کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس خطبے کو ارشاد فرمانے کے لیے بھی وحی نازل ہوئی تھی۔ 1.25 لاکھ اور بعض روایت کے مطابق 1,40,000 کا مجمع کچھ کم نہیں ہوتا۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے، مگر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف صاف دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک تک ان کی آواز پہنچ رہی تھی۔ یقیناً ہوا کو حکم تھا کہ وحی کی ترجمانی کرنے والی یہ پیاری مبارک آواز سب تک پہنچے۔ صفحہ نمبر 49، عنوان شروع اللہ کے نام سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ ہمیشہ اللہ کی حمد سے شروع فرماتے تھے، لہٰذا خطبہ غدیر بھی اللہ کی حمد سے شروع ہوا۔ حمد اللہ کے لیے جو واحد ہے، سب پر غالب ہے، واحد ہونے کے باوجود سب سے قریب ہے، وہ عزت اور بزرگی والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی باغ ڈور اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ وہ تمام مخلوق پر احسان کرنے والا ہے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے۔ اسے انتقام لینے اور عذاب دینے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی شخص یہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا ہے، نہ ہی کوئی یہ جان سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ کوئی شے اس کے جیسی نہیں۔ وہ ہر شے کا خالق ہے، اس وقت سے جب تک کوئی شے موجود نہ تھی۔ وہ اپنے عدل کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا نور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کا حکم بغیر کسی کے مشورے کے نافذ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا وہ ہو گئی۔ وہ ایسا عادل ہے جس سے کبھی ظلم نہیں ہوتا۔ وہ بزرگ اور برتر ہے، سب نے اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مالک حقیقی ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے،
وہ ہر حسد کرنے والے جابر کا سر توڑنے والا ہے، وہ ہر سرکش شیطان کا ہلاک کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے، ایک بات کو جانتا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہی فقر دیتا ہے، وہی غنی بنا دیتا ہے، وہی محروم رکھتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، وہ دعا کا قبول کرنے والا اور نعمتوں پر نعمتیں دینے والا ہے، وہ ہر ایک کی سانسوں کا حساب جانتا ہے، وہ انسانوں اور جنوں کا پروردگار ہے، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، وہ نیک بندوں کو ہر برائی سے بچانے والا اور فلاح پانے والوں کو توفیق عطا کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ عنوان رسول اللہ کی ذمہ داری۔ میں اللہ کے ہر حکم کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہوں۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہے میں اسے پوری کرنے کے لیے ہمیشہ دل و جان کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں اس کا ہر فیصلہ ماننے، اس کی اطاعت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میں اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے عذاب اور انتقام سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر اس کی طرف سے ظلم کا کوئی خطرہ نہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ عنوان خاص حکم۔ میں اقرار کرتا ہوں میں اس کا بندہ ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وہ میرا رب ہے۔ جو کچھ اس نے میری طرف وحی فرمائی ہے میں اسے تم تک پہنچاتا ہوں، کیونکہ اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو مجھ پر ایسی بلا نازل ہوگی جسے مجھ سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی ہوشیار اور تدبیر کرنے والا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ جو حکم اس وقت اس نے مجھ پر نازل کیا ہے اگر میں نے وہ نہ پہنچایا تو گویا میں نے اس کی رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ مجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ میرے لیے اللہ کی ذات کافی اور کریم ہے۔ صفحہ نمبر 52۔ عنوان وحی کے الفاظ۔ اللہ نے مجھ پر جو وحی فرمائی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ لوگوں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ صفحہ نمبر 52۔ عنوان جبرائیل کا 3 مرتبہ پیغام لانا۔ پیارے بچوں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل امین ایک ہی پیغام بار بار لائے ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمانوں تک پہنچانے میں دیر کی ہو، لیکن یہ ایسا پیغام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں تک پہنچانے میں شدید خطرہ محسوس کر رہے تھے، اسی لیے بار بار اللہ کو اس کا حکم دینا پڑا، سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا، یہ بھی کہنا پڑا کہ اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو رسالت پہنچائی ہی نہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے ضمانت بھی دی کہ اللہ انہیں لوگوں کے شر اور مخالفت سے بچا لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے اس بات کو کھول کر بیان کیا۔ اس حکم کو پہنچانے کا انہیں سختی سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اس حکم کو نہیں پہنچائیں گے تو ان کی تمام محنت برباد ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام واقعے کو یوں بیان کیا: اے لوگوں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا میں نے اس کے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، اور اب میں اس آیت کی شان نزول بھی تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہوں۔ آیہ بلغ، سورہ مائدہ، آیت نمبر 67۔ واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 3 مرتبہ آئے اور یہ حکم لائے۔ صفحہ نمبر 53 ہے اور عنوان ہے جانشین مصطفیٰ مرتضیٰ۔ جبرائیل امین نے مجھے اللہ کا سلام پہنچایا۔ بے شک اللہ امن، امان اور عافیت ہی عافیت ہے۔ امین نے وحی نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر ہر گورے اور کالے کو یہ بتا دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد امام ہیں، جن کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم سب کا ولی ہے۔
صفحہ نمبر 54 ہے آیہ ولایت۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک آیت نازل کر چکا ہے جو اس طرح ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بے شک علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اللہ کی خوشنودی انہیں ہر حال میں عزیز رہتی ہے۔ صفحہ نمبر 54 ہے، عنوان ہے آیہ ولایت کا نزول۔ پیارے بچوں، اس موقع پر یہ ضرور ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ آیہ ولایت کی شان نزول کیا ہے، یعنی یہ کس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ اس واقعے کو بہت سے صحابہ نے تھوڑے بہت فرق سے بیان کیا، جن میں حضرت ابو ذر غفاری، ابن عباس، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ انصاری بھی شامل ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک روز مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی کہ ایک سوالی نے مسجد کے دروازے پر آ کر صدا لگائی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے کسی نے بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بڑے افسوس سے بولا، اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے رسول کی مسجد میں سوال کیا اور کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ اس وقت مولا علی رکوع میں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک قیمتی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ انہوں نے رکوع کرتے کرتے اپنی اس انگلی سے اشارہ کیا۔ سوالی سمجھ گیا کہ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر انگوٹھی مولا علی کی انگلی سے اتار لی اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ نماز ختم ہوئی تو سارے نمازیوں میں اس بات کا چرچا تھا، ہر کوئی اس بات کا ذکر کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ، میرے بھائی علی کو میرا وزیر اور میرا مددگار بنا کر میری کمر مضبوط کر دے۔ ابھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل امین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 لے کر آ گئے۔ اس طرح یہ آیہ ولایت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، جس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں فرمایا تھا۔ صفحہ نمبر 56 ہے، عنوان ہے رسول اللہ کے اندیشے۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا تھا کہ جیسے حالات ہیں، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے اس حکم کو پہنچانے سے معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہاں متقین کی کمی ہے اور منافق بہت زیادہ ہیں۔ میں ان گناہ کرنے والوں کے مکر و فریب سے واقف ہوں، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی مکاریوں اور چالاکیوں کو بھی میں جانتا ہوں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 11، وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 56، عنوان منافقین کی گستاخیاں۔ یہ اپنی منافقت کو معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، مجھے بہت دکھ دیے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے میرا نام کان رکھا ہے، صرف اس لیے کہ میں علی ابن ابی طالب کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ میری توجہ ان پر ہی رہتی ہے جس پر پروردگار عالم نے مجھ پر آیت نازل فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کان ہی کان ہیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ ہاں کان تو ہیں، مگر اچھی باتیں سننے والے، کیونکہ یہ خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 57، عنوان رحمت للعالمین کی رحمت۔ اگر میں چاہوں کہ ان کے نام بتاؤں تو بتا سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں کہ ان کی طرف اشارہ کروں تو کر سکتا ہوں، اگر یہ چاہوں کہ ان کا پتہ بتاؤں تو بتا سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے ان کے بارے میں اپنے اخلاق اور کرم سے کام لیا ہے۔ صفحہ نمبر 57، عنوان مولا علی کی خلافت کا دوبارہ اعلان۔ اے لوگوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے رب کی خوشنودی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں وہ پیغام نہ پہنچا دوں جو مجھ پر نازل کیا گیا۔ وہ آیت یہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی، اے رسول، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو۔ اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اللہ لوگوں کی شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اے لوگو،
خوب سمجھ لو کہ اللہ نے علی کو یقیناً تمہارے واسطے ایسا ولی اور ایسا امام مقرر کر دیا ہے جس کی اطاعت مہاجرین اور انصار پر فرض ہے، ان پر بھی یہ اطاعت لازم ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، ان پر بھی جو شہروں میں رہتے ہیں، ہر اجمی پر اور ہر عربی پر، ہر آزاد پر، ہر غلام پر، ہر چھوٹے پر، ہر گورے اور کالے پر، ہر اس شخص پر جو خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا حکم ہر ایک پر جاری ہوگا، ان کی بات ماننی واجب ہے، ان کا حکم قانون ہوگا، جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہے، جو اس کی پیروی کرے گا اس کی تصدیق کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ جو علی کی بات سن کر اس پر عمل کرے گا اسے مانے گا۔ صفحہ نمبر 59۔ عنوان خلافت علی کا تیسری مرتبہ اعلان۔ مولا علی کی جانشینی اور خلافت کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اپنے آخری پیغام یعنی وصیت کے طور پر کیا۔ اس کے بعد مولا علی کی امامت اور آئندہ امامت ان کی نسلوں میں رہنے کا اعلان بھی صاف صاف کیا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، یہ آخری موقع ہے، یہ آخری اجتماع ہے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں، لہٰذا میری گفتگو غور سے سنو اور اپنے پروردگار کے مطیع اور فرما بردار بنو۔ میں سب کے سامنے علی کو اپنا جانشین بناتا ہوں، سنو اور اپنے رب کا حکم مانو اور اطاعت کرو۔ عزت والا خدا تمہارا حاکم اور تمہارا معبود ہے، اس کے بعد اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا تم سے بات کر رہا ہے، اور پھر میرے بعد اللہ کے حکم سے علی تمہارا ولی اور امام ہے، اور پھر قیامت تک امامت علی کی اولاد اور میری آل میں ہوگی۔ یہ سلسلہ اس دن تک جاری رہے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آخرت میں حاضر ہو جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 59۔ عنوان علی امام مبین۔ مولا علی کو مسلمانوں پر جو اختیار حاصل ہوگا اور ان کی وہ خوبیاں اور فضائل جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوئے، اسلام کے لیے ان کی خدمات اور کوششیں، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے کھول کھول کر بیان فرمائی۔ اے لوگوں، کوئی چیز حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے اللہ نے حلال قرار دیا، کوئی چیز حرام نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ مجھے اللہ نے حلال اور حرام کا سب علم عطا کیا، میں نے وہ علی کے سپرد کر دیا۔ اے لوگوں، کوئی علم ایسا نہیں جسے اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو اور میں نے اسے امام المتقین علی ابن ابی طالب کے حوالے نہ کر دیا ہو، بے شک علی ہی امام مبین ہیں۔ اے لوگوں، اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف نہ جانا، اس سے الگ نہ ہو جانا، اس کو حاکم بنانے سے بیزاری نہ اختیار کرنا، اس لیے کہ یہی حق کی طرف ہدایت کرے گا، یہی حق پر عمل کرائے گا، یہی باطل کو مٹائے گا، اور اللہ کے کام کرنے میں کسی برا بھلا کہنے والے کی ملامت اسے نہیں روک سکے گی۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ علی ہی وہ پہلا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، جس نے رسول پر اپنی جان کو فدا کیا۔ علی ہی وہ ذات ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت خدا کی عبادت کرتا رہا جب اس دور میں کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے نہیں تھا۔ لوگوں، اس کی فضیلت کو مانو، اسے اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی امامت کو مانو، اللہ نے اس کو امام بنایا ہے۔ صفحہ نمبر 61 ہے۔ عنوان ہے علی کو نہ ماننے والے خبردار ہوں۔ لوگوں، علی اللہ کی طرف سے امام ہے، اللہ کسی ایسے کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو اس کی امامت کا منکر ہو، اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ ہاں، یہ طے ہو چکا کہ علی کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ اللہ ایسا ہی سلوک کرے گا اور انہیں برے سے برے اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ پس لوگوں، ڈرو اس معاملے سے، اللہ کی مخالفت ہرگز نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آگ میں چلے جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دہکائی گئی ہے۔ اے لوگوں، مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء اور مرسلین کو میری بشارت دی گئی تھی، خدا کی قسم میں ہی تمام نبیوں اور رسولوں کا خاتم یعنی آخری، اور زمین اور آسمان کی تمام مخلوق پر اللہ کی پہلی حجت ہوں۔ جو میری اس بات پر شک کرے گا اس نے گویا تمام باتوں پر شک کیا
اور جو تمام باتوں پر شک کرنے والا ہے تو جہنم اس کے واسطے تیار کر دی گئی ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور کرم سے یہ فضیلت مجھے عطا کی ہے۔ وہ خدا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ لوگوں، علی کے فضائل اور خوبیوں کو مانو۔ میرے بعد مرد ہوں یا عورت، وہ ہر ایک سے افضل اور بلند ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے طفیل تم کو روزی دیتا ہے، ہماری ہی برکت سے یہ دنیا آباد ہے۔ جو شخص میری اس بات کو نہ مانے، اس پر لعنت اور اللہ کا غضب ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے یہ خبر محمد تک پہنچائی ہے۔ وہ فرماتا ہے جو شخص علی سے دشمنی کرے اور ان سے دوستی نہ رکھے، اس پر میری لعنت ہوگی اور میرا عذاب نازل ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ غور کرے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ثابت قدمی کے بعد تمہارے قدم ڈگمگا جائیں۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ پیش کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ثابت قدمی کے بعد تمہارے قدم ڈگمگا جائیں۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ صفحہ نمبر 63 ہے۔ عنوان ہے مولا علی اور قرآن۔ اے لوگوں، علی جم اللہ سے قریب ہونے کا وسیلہ، جس کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں، لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ افسوس افسوس کہ ہم نے جنب اللہ کے بارے میں کس قدر غلطی اور کوتاہی کی۔ لوگوں، قرآن کی آیات پر غور کرو، اس کی آیتوں کو سمجھو، قرآن کی محکم آیات پر نظر ڈالو، اس کے متشابہات کی پیروی نہ کرو۔ خدا کی قسم، اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی ان آیتوں کو تمہارے لیے کھول کر بیان کر سکے، جو برائیوں کی روک تھام اور اچھائیوں کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ صفحہ نمبر 64 ہے۔ عنوان ہے رسول اللہ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ۔ اور انہوں نے اپنے دائیں طرف دیکھا، لوگ حیران پریشان کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو تلاش کر رہے ہیں۔ پھر وہ جھکے اور انہوں نے مولا علی کو ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کا ہاتھ پکڑے رکھا، پھر انہیں اتنا اونچا لے گئے کہ مولا علی کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے برابر آ گئے اور دونوں کی سفیدی بغل نظر آنے لگی۔ اور بچوں، یہ یاد رکھنا کہ رسالت کی طاقت کے ساتھ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے دوران مولا علی کو اٹھائے رکھا، چاروں طرف گھما کر لوگوں کو دکھاتے رہے تاکہ سب لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اچھی طرح سے پہچان لیں، کیونکہ اس وقت حاجیوں کے اس مجمع میں تمام عرب کے لوگ شامل تھے جو مدینے سے دور اپنے اپنے علاقوں میں رہتے تھے۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے مولا علی کا صرف نام ہی سن رکھا تھا، انہیں دیکھا نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے بھی مولا علی کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اٹھایا تو لوگ ہکا بکا دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ اکثر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جو مولا علی کے چاہنے والے تھے ان کے دل خوشی سے بھر گئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی پالانوں کے ممبر پر اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے چاند اور سورج ایک ساتھ نکل آئے ہوں۔ وہ بڑے شوق اور خوشی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مولا علی کو اوپر اٹھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس ایک لمحہ ہی لگا اور مولا علی کا پیارا، خوبصورت اور نورانی چہرہ سب کے سامنے تھا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز چاروں طرف گونجی اور 1.25 صحابیوں میں ہر ایک کے کانوں تک پہنچی، سوائے اس شخص کے جس کا ہاتھ میں نے پکڑ رکھا ہے اور جس کو میں نے اٹھا رکھا ہے اور جس کا بازو میں نے تھاما ہوا ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 65۔ من کنتم مولا، بے شک جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہی علی ابن ابی طالب میرا بھائی اور میرا وصی ہے۔
علی کا ولی ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اس نے یہ حکم مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ صفحہ نمبر 67 ہے۔ عنوان قرآن اور اہل بیت۔ اے لوگوں، یہ علی اور جتنی میری اولاد میں سے معصوم ہیں وہ سب ثقل اصغر ہیں، اور قرآن ثقل اکبر ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی خبر دینے والے ہیں، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک دوسرے سے اس وقت تک الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ یہ اللہ کی مخلوق میں اس کی امانت دار اور اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں۔ صفحہ نمبر 67۔ عنوان تیسری مرتبہ مولا علی کی خلافت کا اعلان۔ اے لوگو، آگاہ رہو کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے، سمجھ لو کہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں یہ سنا دیا ہے، خبردار ہو جاؤ کہ میں نے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا، جو پاک پروردگار نے حکم دیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اور اب یاد رکھو کہ میرے اس بھائی کے سوا کوئی امیر المومنین نہیں ہوگا، میرے بعد کسی اور کے لیے مومنین کا امیر بننا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا بازو پکڑ کر انہیں اتنا اوپر اٹھایا کہ ان کے پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں تک آ گئے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، یہ ہے علی میرا بھائی، میرا وصی، میرے علم کا محافظ، میری امت کا سربراہ، کتاب خدا کی تفسیر کرنے کے لیے میرا جانشین، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے پسندیدہ کاموں پر عمل کرنے والا، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کا دوست، اس کی نافرمانی سے روکنے والا، یہ اللہ کے رسول کا خلیفہ، مومنوں کا امیر، اللہ تک پہنچانے والا، ایسا رہبر جو اللہ کے حکم سے ناقصین یعنی وعدہ توڑنے والے، قاسطین یعنی گمراہ کرنے والے، اور مارقین یعنی باغی سے لڑنے والا ہے، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ اے لوگوں، میں یہ سب کچھ اپنے پروردگار کے حکم پر کہہ رہا ہوں، میری بات بدلتی نہیں، میں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں۔ یا اللہ، میری التجا ہے کہ تو اس سے دوستی رکھنا جو اس سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھنا جو اس سے دشمنی رکھے، اس پر لعنت کر جو اس کا انکار کرے، اس پر اپنا عذاب نازل کر جو اس کا حق غضب کرے۔ صفحہ نمبر 68 ہے۔ عنوان ہے دین مکمل ہو گیا۔ پیارے بچوں، جب اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی خلافت، امامت اور اپنا وصی ہونے کا اعلان فرما دیا تو پھر وہ آیت اتری جس میں دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ گویا دین اسلام مولا علی کی امامت اور خلافت کے بغیر مکمل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ جاری رکھا اور صحابہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اللہ، تو نے مجھ پر آیت نازل فرمائی کہ میں اس بات کو سب کے سامنے کھول کر بیان کر دوں کہ امامت تیرے ولی علی کے لیے ہے۔ جب میں نے اس کو بیان کر دیا اور علی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تو تو نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں اپنے بندوں کے لیے دین کی تکمیل کر دی، اس پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے یہ کہ پھر فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اے لوگوں، اس بات کو نہ بھولنا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو علی کی امامت کے ساتھ مکمل فرما دیا ہے۔ صفحہ نمبر 69 ہے۔ عنوان ہے انکار کرنے والوں کا انجام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار لوگوں کو مولا علی کی خلافت سے انکار کرنے والوں کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ جب بھی مولا علی کی خلافت کا اعلان کیا، ساتھ ہی نہ ماننے والوں کا برا انجام بھی بتایا کہ جو شخص علی کو امام نہ مانے اور اس کے بعد قیامت تک میری ذریت اور علی کی اولاد سے جو اس کے جانشین ہوں گے ان کو امام نہ مانے، تو جب وہ خدا کے حضور پیش کیا جائے گا تو ان میں سے ہوگا جن کے سارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ان کا عذاب کبھی کم نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ صفحہ نمبر 69۔
عنوان فضائل علی بزبان نبی۔ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کرنے شروع کیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مولا علی کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچازاد بھائی ہیں، بلکہ یہ ان کی دین اسلام کے لیے خدمات، ان کے بلند کردار اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں ان کی کوششوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان خوبیوں کی وجہ سے اس لائق ہیں کہ امت مسلمہ کی قیادت کریں اور رسول اللہ کے جانشین بنیں۔ اے لوگو، علی تم سب میں سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم سب میں سے زیادہ اس عہدے کا حقدار اور تم سب میں سے زیادہ میرے قریب ہے۔ میرا خدا اور میں دونوں اس سے خوش اور راضی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی خوشنودی کی کوئی ایسی آیت نہیں اتری جو علی کے بارے میں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں جہاں کہیں بھی اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا، اس کے سب سے پہلے مخاطب اصل میں علی ہیں۔ قرآن پاک میں تعریف و توصیف کی کوئی آیت ایسی نہیں جو علی کی شان میں نہ اتری ہو۔ اللہ نے سورہ حلقہ میں جنت کی بشارت خاص علی کے لیے دی ہے۔ یہ سورہ پورے کا پورا علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ ان کے علاوہ کسی اور کی شان میں نہیں اترا۔ اے لوگوں، علی دین خدا کا حامی اور ناصر ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مددگار اور ان کی طرف سے جنگ کرنے والا ہے۔ بے حد پاک و پاکیزہ، طاہر اور اطہر، اللہ تک پہنچانے والا اور بہترین ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھو، تمہارا نبی سب سے اچھا نبی ہے، اس کا وصی و جانشین سب سے اچھا وصی و جانشین ہے۔ علی کے بیٹے تمام انبیاء کے جانشینوں میں سب سے اچھے جانشین ہیں۔ لوگوں، ہر پیغمبر کی اولاد اس کی حقیقی اولاد ہے، لیکن علی کی اولاد میری اولاد کہلائے گی، جو ہمیشہ باقی اور پھلتی پھولتی رہے گی۔ صفحہ نمبر 71، عنوان مولا علی سے حسد کرنے والوں کا انجام۔ اے لوگوں، ابلیس نے آدم کو حسد کی وجہ سے جنت سے نکلوایا تھا۔ دیکھو، تم علی سے حسد نہ کرنا ورنہ تمہارے کل اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ آدم صرف ایک ترک اولا کی وجہ سے زمین پر اتار دیے گئے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو پھر بتاؤ کہ اگر تم نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ جیسا کہ تم ہو، تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا کے دشمن ہیں۔ ہاں، وہ بدنصیب ہی ہوگا جو علی سے حسد اور دشمنی کرے گا۔ خبردار رہو کہ علی سے سوائے شقی اور سخت دل کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ علی سے محبت کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوں گے، مومن ہوں گے اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ صفحہ نمبر 72، عنوان سورہ والعصر اور علی۔ اے لوگوں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے سورہ والعصر علی کے بارے میں نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 72، عنوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے لوگوں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی رسالت تم تک پہنچا دی اور رسول کا یہی کام ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ صفحہ نمبر 72، عنوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوتا ہے، اے لوگوں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی رسالت تم تک پہنچا دی اور رسول کا یہی کام ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک اسلام سے وابستہ رہنا۔ لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ اتارا گیا، ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر پیچھے کی طرف پھیر دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ پیش کیا ہم نے۔ اے لوگوں، اللہ کی طرف سے خاص نور پہلے مجھ میں سمایا گیا، پھر علی میں منتقل ہوا، پھر اس کی نسل میں مہدی قائم تک رہے گا۔ مہدی علیہ السلام جو اللہ کے حق کے بارے میں حساب کرے گا اور ہمارے ہر حق کے بارے میں بھی لوگوں سے حساب لے گا۔ اللہ نے ہمیں حجت قرار دیا ہے کوتاہی کرنے والوں، دشمنی کرنے والوں، مخالفت کرنے والوں، خیانت کرنے والوں، گناہ گاروں اور ظلم کرنے والوں پر۔ لوگوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ میں تم سب کا رسول ہوں۔
مجھ سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں تو تم الٹے پیر پھر جاؤ گے۔ جو ایسا کرے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور پروردگار عنقریب شکر گزاروں کا بہترین جزا عطا کرے گا۔ دیکھو صبر اور شکر کو جن کی صفت قرار دیا گیا ہے وہ علی ہیں، پھر علی کے ذریعے سے میری آل میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ لوگوں، اللہ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، وہ تم پر ناراض ہوگا، تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا، وہ یقیناً ایسے لوگوں کی گھات میں ہے۔ اپنے کلام کو روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آگے بڑھیں۔